فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. طوفانوں کے نام سن کر جو لرز اٹھتے ہوں ساحل پر، میں ان بزدلوں کو ناخدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. اور جو ہوں منکر قرآن اور اصحاب رسول کے، ارے میں ان منکروں کو مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے. اور حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم. زنداں کے در و بام ہیں دیرینہ شناساں، پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، اسٹیج پر موجود زعماء، علماء، اکابرین ملت، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے علاقے کی اس عظیم دینی درسگاہ کے سالانہ اجتماع کے موقع پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہماری اس ملاقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو لوگ اس وقت تک کھڑے اگر وہ بیٹھ جائیں تو بہت اچھے لگیں گے، کیونکہ جو لوگ آپ سے پیچھے ہیں ان کو آپ کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا. اور یہ بات تو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے یہاں چونکہ ہجوم زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہیں، یہاں اگر کھڑے ہو جاؤ گے تو جگہ نہیں ملے گی، اور باہر نکل جاؤ گے تو پھر بالکل نہیں ملے گی. اس لیے ادھر ہی رہا کرو. پھر جو بار بار جا کے چوں چوں کرو گے تو پہلے سے ہی باہر نہ جاؤ. تو ویسے بھی بیٹھا ہوا آدمی خوبصورت لگتا ہے. اگر آپ کہتے ہو تو میں بھی بیٹھ جاؤں. آپ یہ نہ کہیں کہ سب کو بٹھاتا ہے خود نہیں بیٹھتا. کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ کی ضرورت ہوتی ہے کھڑا ہونے. یہ جو بے ضرورت کھڑے ہوتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. میں نے یہاں میں نے یہاں کر یہ پوچھا کہ کانفرنس کا عنوان کیا ہے،
مجھے دوستوں نے بتایا کہ صحابہ معیار حق ہے. صحابہ تو میں اس کو جملہ کہتا ہوں، صحابہ معیار حق ہیں اور لا شک ہیں، اور جتنے کے جتنے ہیں یہ سارے ہی برحق ہیں. صحابہ کے سچی ہونے میں، مومن ہونے میں، مسلم ہونے میں، متقی ہونے میں، پرہیزگار ہونے میں، دیندار ہونے میں، جنتی ہونے میں، عظیم ہونے میں، برتر ہونے میں، بالا ہونے میں، اعلیٰ ہونے میں، عرفہ ہونے میں، کامل ہونے میں، برتر اور عظیم تر ہونے میں، خوبصورت ہونے میں، دین کے چراغ اور دین کی جو ہے وہ ٹھمٹھماتے ہوئے چراغ ہونے میں، اور عظمت اور بلندی میں، اور دین کی تصویر اور تصور ہونے میں، اور دین کے جذبے اور خیالات ہونے میں، اور دین کا عملی نقشہ ہونے میں جیسے کوئی شک نہیں ہے، ایسے ہی صحابہ کے منکر کے بدترین ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. میں نے ابتدائی میں جملہ اس لیے کہہ دیا تاکہ بات یہی سے سمجھنے شروع ہو جائے اور بات سمجھ میں آ جائے کہ صحابہ کے برحق ہونے میں کوئی شک اور صحابہ کے دشمن کے غلط ہونے میں بھی کوئی شک. ظاہر ہے جب ایک چیز صحیح ہوگی اس صحیح کا مخالف بھی صحیح ہو سکتا ہے. سوچی ایک آدمی سچا ہے اس سچے کا مخالف بھی سچا ہو سکتا ہے. ایک آدمی جنتی اور جنتی کا مخالف بھی جنتی ہو سکتا ہے. ایک چیز برحق ہے اس کی تحقیر کرنے والا بھی برحق ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا تو سیدھی بات ہے کہ صحابہ برحق ہے اور معیار حق ہے. اب اگلا سوال آپ کا آئے گا اور وہ سوال ایسے آئے گا جو آپ کی پیشانیوں میں لکھا ہوا میں دیکھ رہا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب صحابہ برحق کیسے اور صحابہ حق کیسے؟ تو یہ بحث تیری نہیں ہے، یہ بحث میری نہیں ہے، یہ بحث مولویوں کے نہیں ہے، یہ بحث محدثین کی نہیں ہے، یہ بحث مفسرین کی نہیں ہے، یہ بحث طبقوں کی نہیں ہے، یہ بحث مذاہب کی نہیں ہے، یہ بحث مسالک کی نہیں ہے. تو آپ کہیں گے کس کی بحث ہے؟ میں نے کہا یہ بحث قرآن نے کر چھوڑی ہے. یہ بحث قرآن نے کر چھوڑی ہے اور رب العالمین نے صحابہ کو برحق قرار دے دیا ہے. جسے قرآن نے برحق کہہ دیا ہو، نبی کے فرمان نے برحق کہہ دیا ہو، جن کی سچائی کی بات کھلی ہو گئی ہو، جن کی سچائی پہ قرآن اتر گیا ہو، قرآن کی آیاتیں آ گئی ہو، قرآن کے جملے آ گئے ہو، رب کا فرمان آ گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی بات آ گئی ہو، رسول کا فرمان آ گیا ہو، اس میں کسی کو بحث کی اجازت ہے؟ اجازت ہماری بحث کی گنجائش بنتی بھائی. بندہ بحث کرتا ہے، کیس لڑتا ہے، خوب لڑتا ہے. اس نے سیشن کورٹ میں بھی کیس لڑا، دہشت گردی کورٹ میں بھی لڑا، سپریم کورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں بھی لڑا. لیکن جب سپریم کورٹ میں کیس کا فیصلہ ہو گیا اس سے پوچھو اب کیا کرے گا؟ کہتا ہے اب عدالت ہی کوئی نہیں ہے، کیا کروں گا؟ بابا صحابہ کی عزت اور عظمت کے بارے میں تو کس کے پاس جائے گا؟ آج تجھے بلاتا ہوں، ہمدردی کرتے ہوئے تجھے کہتا ہوں بھٹک کیوں رہا ہے، گھوم کیوں رہا ہے، گمراہ کیوں ہو رہا ہے، ذلیل کیوں ہو رہا ہے، رسوا کیوں ہو رہا ہے، اسلام سے کیوں نکل رہا ہے، اسلام سے کیوں ٹکرا رہا ہے، مخالفت میں کیوں آ رہا ہے، بغاوت میں کیوں آ رہا ہے؟ ادھر آنکھیں کھول، تعصب کی نہ گزار. صحابہ کو پڑھنا ہے، تاریخ میں مت پڑھ، صحابہ کو پڑھنا ہے، کسی کتاب میں مت پڑھ، صحابہ کو پڑھنا ہے، کسی برقع میں مت پڑھ، صحابہ کو پڑھنا ہے، کسی زمانے میں مت پڑھ، صحابہ کو پڑھنا ہے، کسی کی زبان میں مت پڑھ. کہنے والا کہتے ہیں مولانا صاحب تو پھر کہاں پڑھوں؟ میں نے کہا کسی اور کی زبان میں کیوں پڑھتا ہے؟ اللہ کے قرآن میں کیوں نہیں پڑھتا؟ نبی کے فرمان میں کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہ کے کلام میں کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہ کے قرآن میں کیوں نہیں پڑھتا؟ نبی کے فرمان میں کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان لا شک ہے، جن کی تصدیق وہ کرتے وہ بھی لا شک ہے. اللہ کا قرآن سچا ہے، جن کی تصدیق وہ کرے وہ بھی سچے ہیں. اللہ کا قرآن ناریب ہے، جن کی تعریف قرآن کرے وہ بھی ناریب ہے. بچوں کی دستار بندی ہوئی، مولانا صاحب نے ایک لمبی قطار لگا دی، بچے آتے گئے، ان کے سر پہ علماء دستار کرتے گئے. میں نے کہا یہ کون ہے؟
کہا اس مدرسے کے فضلاء ہیں۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ کہتے ہیں یہ حفاظ ہیں۔ میں نے کہا یہ کہاں پڑھے ہیں؟ کہتے ہیں مدرسے میں پڑھے ہیں۔ میں نے کہا کس سے پڑھے ہیں؟ کہتے ہیں استاد سے پڑھے ہیں۔ میں نے کہا آگے نسبت کیا ہے؟ کہ نسبت بڑے دور سے چلتے چلتے نسبت حضور تک جاتی ہے، صحابہ سے ہوتے ہوئے، ولیوں سے ہوتے ہوئے، علماء سے ہوتے ہوئے یہ نسبت حضور تک جاتی ہے، اور حضور تک یہ نسبت جا کر یہ نسبت خدا تک جاتی ہے۔ میں نے کہا ان کے اور حضور کے درمیان واسطے کتنے ہیں؟ کہتے ہیں گنتے ہیں، گننے سے عاجز ہیں، گن نہیں سکتے، بہت سارے واسطے ہیں۔ میں نے کہا یہ پڑھنے والا طالب العلم، یہ قرآن حفظ کرنے والا حافظ، یہ قرآن کی قرات پڑھنے والا قاری، یہ قرآن کا علم پڑھنے والا علم، اسے تم کیا سمجھتے ہو؟ کہنے لگے مولوی صاحب اسے ہم کیا سمجھیں گے؟ آپ کیا کہتے ہو؟ اسے ہم حافظ کہتے ہیں، اسے ہم قاری کہتے ہیں، اسے ہم عالم کہتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہ اس کے بارے میں اچھا خیال رکھتے۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا جس کے سینے میں قرآن ہو؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ سرگودا پن نقشیہ کے لوگوں توجہ میری طرف کرنا۔ میں نے کہا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا جس کے سینے میں قرآن ہے۔ میں نے کہا جس کے سینے میں قرآن ہو اس کے لیے تو کوئی غلط نظریہ پیش نہیں کر سکتا۔ میں تیری نظر میں وہ پیش کر رہا ہوں جس کے سینے میں قرآن ہے، اور قرآن کے سینے میں وہ ہے جو قرآن کو سینے میں رکھے وہ اعلیٰ، جو قرآن کو سینے میں رکھے وہ مکرم، جو قرآن کو سینے میں رکھے وہ محترم، جو قرآن کو سینے میں رکھے وہ حافظ قرآن، جو قرآن کو سینے میں رکھے وہ ماہر قرآن، جو قرآن کو سینے میں رکھے وہ محب قرآن، جو قرآن کو سینے میں رکھے وہ مسلم قرآن۔ اور جس کو قرآن نے اپنے سینے میں رکھ دیا وہ کتنا محترم ہوگا، کتنا مکرم ہوگا، کتنا مقدس ہوگا۔ شاعر مجھ سے سوال کرتے ہیں مولانا صاحب ہم نے وہ تو دیکھا ہے جو سینے میں قرآن کو رکھ دے، وہ تو بتائے جن کو سینوں میں قرآن نے رکھ دیا۔ میں نے کہا ساری دنیا نے قرآن کو سینے میں رکھا ہے، اور قرآن نے صحابہ کو اپنے سینے میں رکھا ہے۔ صحابہ پر حق ہے، صحابہ معیار حق ہے۔ آگے چلیے کیسے معیار حق ہے؟ میں نے کہا یہی سوال کیا تھا اہل مکہ نے، کفار نے، کہ آپ ہمیں کہتے ہو ایمان لاؤ، ایمان کا معیار بتاؤ، ایمان کا نقشہ بتاؤ، ایمان کا تصور بتاؤ، ایمان کا جسم بتاؤ، ایمان کا وجود بتاؤ، ایمان کا عمل بتاؤ، چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ایمان بتاؤ۔ اٹھتا اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا ایمان بتاؤ، گردش کرتا نماز پڑھتا روزہ رکھتا حج کرتا جہاد کرتا میدان میں جاتا تلاوت کرتا نبی کے ارد گرد گھومتا ہوا کوئی نقشہ تو بتاؤ، ہم ان کی طرح ایمان لائے۔ وہ نقشہ کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ایمان لاؤ۔ کیسا لائیں؟ کما آمن الناس، ایسا لاؤ جیسے لوگ لائے ناس۔
ایسا ہی مان لاؤ. اعتراض آ گیا, واپسی میں حملہ ہو گیا, تبرعی کی زبان کھل گئی, اصحاب رسول کا دشمن بولا قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء, ایسا ایمان لائے جیسے بیوقوف لائے. اللہ بول پڑا, ابھی رسول اللہ نہیں بولے, استاذ نہیں بولے, مرشد نہیں بولے, پیر نہیں بولے, قائد نہیں بولے, لیڈر نہیں بولے, رسول نہیں بولے, خدا بول پڑا, رب بول پڑا. اللہ آپ کیوں بول رہے ہو؟ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے بولنا سب چھوڑیے, پاگل ہیں, بیوقوف ہیں, احمق ہیں, جاہل ہیں. آپ تو پڑھے لکھے, آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں. یہ مولوی کو پھنسانے کا طریقہ ہوتا ہے. مولوی چھوڑ ہو جاتا ہے, ہاں یہ بڑا علم والا, اس علم کا کیا فائدہ توہین صحابہ کی ہو اور تیری زبان نہ کھلے. یہ دھوکہ دے رہے ہیں تمہیں, یہ تمہیں دھوکہ دے رہے, ہوا بھر رہے. ان کی بات مانو گے غم خراب ہو جاؤ. اللہ بہت بڑی ذات ہے, مالک ارض و سماوات ہے, کائنات کے بنانے والے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن, کن کہہ کر جنہوں نے سارا جہان بنا دیا. رب آپ کائنات کے مالک ہیں, آپ جواب کیوں دیتے ہیں؟ الا انہم ہم السفہاء, تم بیوقوف ہیں. انہیں کہنے والے بیوقوف ہیں, انہیں برا کہنے والے برے ہیں. انہیں برا کہنے والے برے, صرف برے نہیں, بیوقوف ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, لفظ بیوقوف اچھا لفظ ہے؟ مہذب لفظ ہے؟ چلو ان پاگلوں نے, بیوقوفوں نے ادا کر دیا تھا, اگر اللہ نہ کرتے تو ہمیں کیا پتا انہوں نے کہا تھا. کہتے ہیں جی آپ کتابیں بتاتے, ہم کیوں نہ بتائیں, اللہ نے جو بتایا ہے. یار تم دونوں بتاؤ, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, تم بتاتے ہو. اللہ نے جواب دیا, نہ دیتے ان کی بات ختم ہو گئی تھی, لیکن اللہ نے اصول بنا دیا. میں نے انہیں معیار بنانے, آج معیار پر تنقید ہو گئی, جواب کوئی نہ آیا. اہل حق پر تنقید ہوئی, جواب کوئی نہ آیا. کل معیار کون بنے گا, بنیاد کون بنے گا, آغاز کون بنے گا, اساس کون بنے گا, بہتر کون ہوگا, مثال کس کی دی جائے گی, کھڑا کس کو کیا جائے گا. الا انہم ہم السفہاء, خبردار وہ بھی وقوف نہیں ہے, جو نے بھی وقوف کہے وہ خود بھی وقوف ہے. ولیکن لا یعلمون, بے وقوف بھی ہیں اور جانتے بھی نہیں. قرآن سے دو باتیں پتہ چلی, صحابہ کا دشمن بے وقوف بھی ہوگا اور جاہل بھی ہوگا. بے وقوف بھی ہوگا اور جاہل, اونچی اونچی, بے وقوف بھی ہوگا, سفہاء بھی ہوگا, لا یعلمون بھی ہوگا, جانتا ہی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں. پہلے زمانے میں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ ذاکر شاکر گستاخی کرتے ہیں یا ان پڑھ ہوتے ہیں. بتاؤں میں آج کل کون کر رہے ہیں؟ ابھی تعلیمی بورڈ کا سربراہ, جو ان کی تعلیمی بورڈ کا سربراہ ہے, جیسے ہمارے ہاں شیخ تقی صاحب ہے, جیسے ہمارے ہاں شیخ سلیم اللہ رحمہ اللہ تھے, جیسے ہمارے یہاں علامہ بنوری رحمہ اللہ تھے, ان کی تعلیمی بورڈ کا سربراہ کہتا ہے نعوذ باللہ ابو ہریرہ حدیثیں گھڑتے تھے.